ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ مکان کے اوپر والے حصے میں اس کی رہائش تھی، جبکہ نچلے حصے میں اس نے اپنی دکان قائم کر رکھی تھی۔ اسی دکان کے ایک کونے میں اس نے نئے جوتے بنانے کے لیے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ یہ اوزار ایک چھوٹی سی میز پر بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ موچی دن رات خوب محنت کرتا، لیکن اس کے باوجود اسے اتنی آمدنی نہ ہوتی کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کر سکے۔ یہاں تک کہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب موچی کی تمام جمع پونجی بھی ختم ہونے کو تھی۔ اب موچی بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا، اس دفعہ بل ادا کرنے کے بعد تو اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ جو جوتے بنا رہا تھا اس کا چمڑا وہیں پڑا چھوڑ کر اٹھا اور اپنی رہائش والے حصے کی طرف چلا گیا۔ کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی اپنی تنگ دستی کا حل تلاش کرتے کرتے سو گئے۔ دوسرے روز موچی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی دکان میں پہنچا تو بہت زیادہ حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اس نے جوتوں کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا اس کے جوتے تیار تھے، اور یہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی اتنے عمدہ اور خوبصورت جوتے نہیں بنائے تھے۔ موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کی۔ آوازیں سن کر اس کی بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے اس سے پوچھا، کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں، میں اتنے اچھے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں؟ میں نے تو پہلے بھی کبھی جوتے نہیں بنائے۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شوکیس میں اس طرح رکھ دیے کہ دکان کے باہر سے ہر شخص کی نظر ان پر پڑ سکے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی نے آ کر جوتے خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے موچی کو جوتوں کی اتنی اچھی قیمت دی کہ موچی کبھی ایسی قیمت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب موچی نے اس رقم سے گھر کے لیے راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے چمڑا بھی خرید لیا۔ خریداری کر کے جب موچی گھر واپس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ موچی کی بیوی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ موچی چمڑا لے کر دکان والے حصے میں آ گیا۔ موچی نے 2 جوڑے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹا۔ وہ ابھی انہیں سینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی نے آواز دے کر کہا، کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی نے کاٹا ہوا چمڑا اپنی کام کرنے والی میز پر ہی چھوڑ دیا اور رہائشی حصے کی طرف آ گیا۔ دوسرے روز صبح جب موچی دکان میں آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ رات کو موچی نے جو چمڑا کاٹ کر رکھا تھا اس کے آج پھر بہت عمدہ جوتے تیار تھے۔ موچی نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو بلا کر جوتوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے اس دفعہ بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ موچی نے جوتے اٹھا کر شوکیس میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جوتے فروخت ہو گئے۔ اب تو جناب یہ روزانہ کا ہی معمول بن گیا کہ موچی چمڑا کاٹ کر دکان میں رکھتا اور صبح اسے جوتے تیار ملتے، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یہ جوتے تھوڑی ہی دیر بعد فروخت بھی ہو جاتے تھے۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا، ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ رات کو کون ہمارے لیے جوتے بنا کر جاتا ہے۔ موچی نے کہا، آج رات کو ہم دکان کی نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر کون ایسا مہربان ہے جو روزانہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی میز پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی الماری میں چھپ کر بیٹھ گئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر دکان میں جھانکنے لگے۔ آدھی رات کے وقت آتش دان کی چمنی میں کچھ آوازیں آتی محسوس ہوئیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ 2 خوبصورت ننھی منی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے راستے دکان میں داخل ہو گئیں، اور کام کرنے والی میز کے قریب رکھے اسٹول پر بیٹھ کر انہوں نے جوتے سینے کا کام شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل ہی دونوں جوتے تیار ہو چکے تھے۔ خوبصورت جوتے میز پر چھوڑ کر وہ ننھی منی پریاں آتش دان کے راستے واپس چلی گئیں۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے یہ ننھی منی پریاں ہمیں بہت اچھے اور عمدہ جوتے بنا کر دے رہی ہیں، میرا خیال ہے ہمیں بھی انہیں کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ موچی کی بیوی بولی، دونوں پریاں ننگے پاؤں تھیں اور ان کے کپڑے بھی عام سے تھے، شاید انہیں ان کپڑوں میں سردی لگتی ہو، کیوں نہ میں ان دونوں کے لیے کپڑے بنا دوں۔
موچی نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی روز موچی کی بیوی نے دونوں ننھی منھی پریوں کے لیے گرم جیکٹیں تیار کیں اور ساتھ ہی 2 ننھے منھے خوبصورت جرابوں کے جوڑے بھی تیار کیے۔ دوسرے روز انہوں نے شام کے وقت کام کی میز پر بجائے جوتوں کے لیے چمڑا رکھنے کے ان کے لیے تحائف رکھ دیے اور الماری میں چھپ کر پریوں کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کے وقت پریاں دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والی میز کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میز پر جوتوں کے لیے چمڑے کی جگہ گفٹ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد گفٹ کھولے تو اس میں چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فوراً جیکٹیں اور جرابیں پہن لیں۔ اب وہ پریاں بہت خوش تھیں اور خوشی کی وجہ سے دونوں پریاں بہت دیر تک جھومتی رہیں اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے راستے دکان سے باہر نکل گئیں۔ اس کے بعد وہ کبھی دکان میں کام کرنے کے لیے نہ آئیں۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا جو کہ عمدہ اور خوبصورت ہوتے تھے اور وہ پورے علاقے میں امیر اور مشہور ہو گیا، لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا ننھی منھی پریوں کے بنائے ہوئے نرم و نازک جوتوں